بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہدویت جاری و ساری ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں اسباب غیبت بیان کیے تھے، یعنی وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اپنی آخری حجت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ کو غائب رکھا۔ تو وہ دو اسباب تھے۔ پہلا سبب غیبت یہ تھا کہ اللہ اپنی آخری حجت کو غائب رکھ تمام انبیاء کی سنت کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا سبب غیبت یہ ہے کہ اللہ اپنی حجت کو غائب رکھ کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور امتحان لینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں، خالص ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ آج ہم جو بقیہ اسباب غیبت ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ اسباب غیبت بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے من گھڑت نظریات، اپنے آراء سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے، ان سے سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ نے آخر کیا وجہ بنی کہ اپنی آخری حجت کو غائب رکھا، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیوں پردہ غیبت اختیار کیا؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ولی خدا ہیں، اور جو ولی ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی مرشد چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے میں کوئی مرشد نہیں تھا، تو اس لیے اس ولی خدا نے پردہ غیبت اختیار کر لیا۔ جبکہ اگر حدیث اور قرآن میں دقت کی جائے، قرآن اور حدیث کے بالکل یہ مخالف قسم کا نظریہ ہے، تو ہم اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آخر کیا وجہ بنی کہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا۔ تو ہم چلتے ہیں ان اسباب غیبت کی طرف کہ جن کی وجہ سے اللہ نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے غیبت رونما کی۔ تو تیسرا سبب غیبت یہ ہے، اللہ نے اس لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پردہ غیبت میں رکھا تاکہ مولا کو غائب رکھ کے خدا پوری بشریت کو متوجہ کرے، پوری بشریت کو متنبہ کرے، اس لیے کہ وہ کھوئی ہوئی قدریں، وہ اللہ کی حجت کی جو قدریں کھو چکی تھی، اللہ پردہ غیبت میں رکھ کے ان کھوئی ہوئی قدروں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو امام محمد جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا کرہ لنا جوار قوم، جب خدا کسی قوم پر ہماری وجہ سے، کسی گروہ پر یا جماعت پر ہماری وجہ سے ناراحت ہوتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ نازعنا من بین اظہرہم، تو خدا ان لوگوں سے اپنی حجت کو اٹھا لیتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کے غیبت کا ایک فلسفہ یہ سامنے آیا کہ لوگوں کو متوجہ کرے، مولا کو غائب رکھ کے مولا کو پردہ غیبت میں لے جا کے لوگوں کو بیدار کرے، خواب غفلت سے یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنی حجت کو، یعنی امام الہی کو ظالم قسم کے لوگوں کے درمیان رکھے، اس لیے کہ ادھر بھی حدیث ملتی ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نہانا عن جوارہم، جب خداوند متعال اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے افعال کی وجہ سے، پھر کیا کرتا ہے؟ ہم آل محمد کو ان کے جوار سے، یعنی ان لوگوں سے، اس گروہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو دوسرا سبب غیبت یہ سامنے آیا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، جب لوگ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے افعال پر، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اللہ کی حجتوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، تو پھر خدا ظالم لوگوں سے اپنی حجتوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے نمائندوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پانچواں سبب غیبت یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پردہ غیبت میں رکھا تاکہ کسی بھی حاکم، ظالم، بادشاہ کی بیعت میں امام نہ رہیں، یعنی مولا کی گردن پر کسی بھی حاکم اور ظالم کی بیعت نہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہمارے آخری قائم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو ان کی گردن پر کسی قسم کی، کسی ظالم بادشاہ کی، ظالم و بادشاہ سلطان کی کسی قسم کی بیعت نہیں ہو۔